جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں مسجد میں ہر سال تقریباً 17 رمضان سے 19 رمضان تک فجر میں درس دیتا ہوں۔ ویسے تو ماہ رمضان میں روزانہ فجر کے بعد درس ہوتا ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر اور ہم 15 رمضان سے تقریباً اعتکاف والوں کو فارم دینا شروع کرتے ہیں۔ تقریباً ہماری جو تعداد ہوتی ہے وہ تقریباً کم و بیش 150 کے قریب 125-30 اس طرح کے افراد تقریباً بیٹھتے ہیں۔ اچھا، اس کی روٹنی کے بعد یعنی 200 سے اوپر فارم ہوتے ہیں، چھانٹ چھوٹ کر کے ہم 125 کے قریب تقریباً جو ہے وہ 125-26 تک افراد کو کوشش کرتے ہیں بٹھائیں اس میں۔ ہمارے مدرسے کے طلباء بھی ہوتے ہیں۔ اب جو 3 دن کا میرا درس ہوتا ہے اور جو یہ 17، 18، 19 رمضان کو عشاء کے بعد تراویح کے بعد جو درس ہوتا ہے اس میں ضروری ہوتا ہے کہ 3 دن کی اس نشست میں تمام معتکفین آئیں گے۔ جو نہیں آئے گا اس کو ہم اعتکاف میں نہیں بٹھائیں گے، باقاعدہ ہم حاضری لگاتے ہیں اس کی، کہ مطلب یہ ہے۔ ایک تو یہ میں اس سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں اس طریقے کے اعتکافات ہوتے ہیں تو وہاں پر اعتکاف میں تربیت کرنے کے بجائے اعتکاف سے 1-2 دن پہلے کوئی 1-2 گھنٹے کی نشست رکھ کے معتکفین کو چند چیزوں کے بارے میں سمجھا دیا جائے۔ تو میں اپنا عمل چونکہ میرا ہے اور ظاہر ہے کہ مجھے آن کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے اعتکاف کو، تو اس لیے میں ان چیزوں کو کرتا ہوں۔ اس میں 2-3 گزارشات کرتا ہوں۔ نمبر 1، جو 10 دن میں سگریٹ سے نہیں رک سکتا وہ مسجد میں اعتکاف میں نہیں بیٹھے، پہلی شرط یہ ہوتی ہے، نہ بیٹھے بالکل۔ نمبر 2، جو گٹکے سے نہیں رک سکتا وہ بھائی گٹکا کھائے پوری رات بیٹھ کے، اعتکاف میں نہ بیٹھے، اس کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تیسرا یہ کہ جو غصہ کنٹرول نہیں کر سکتا اور جو کہتا ہے میں تو کس کے باپ کی بھی نہیں سنتا، تو معذرت کے ساتھ آپ کسی کے ابا کو جا کے سنائیں، کس کی اماں کو جا کے سنائیں، ہم آپ کی سننے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے، ہم آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں، لیکن آپ کے مزاج کے خلاف جتنی باتیں ہوں گی وہ اعتکاف کے اندر ہی ہوں گی، کیونکہ گھر والا کھانا آپ کو نہیں ملے گا۔ کمیٹی کی ریپریزنٹیشن کرتے ہوئے جی میں ظاہر ہے مطلب وہ منتظمین تو ظاہر ہے کہ مجھے ہی حکم دیتے ہیں کہ آپ نے تمام چیزوں کو دیکھنا ہے، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوتا ہوں۔ اعتکاف سے روکنا مقصد نہیں ہے، وہ احساس دلانا مقصد ہے کہ آپ مسجد میں اگر آ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں اور کتنے بڑے مقصد کے لیے آ رہے ہیں کہ روزانہ حج اور عمرے کا ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ 2-3 خندقوں کے درمیان جو جہنم کا فاصلہ ہے اس سے نجات دے دی جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عظیمہ پر آپ عمل کر رہے ہیں اور شب قدر کی تلاش اور صلاۃ و تسبیح اور تمام تاخراتوں کی عبادات کا معاملہ آپ کا ہے، تو اب اس صورتحال کے اندر آپ کو کچھ چیزوں پر کمپرومائز لازمی طور پہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے تو بھائی آپ اعتکاف نہ کریں، کیونکہ آپ کے مزاج کے خلاف ہر بندہ بات کر رہا ہوگا۔ یہ گھر نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کے مزاج کے مطابق ساری چیزیں چلیں گی، اور یہ گھر بھی نہیں ہے جہاں آپ کسی کو ڈانٹ دو جھاڑ دو تو سامنے چپ ہو کر وہ بیٹھ جائے گا۔ تو یوں مطلب ہم سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور پھر یہ عہد لیتے ہیں ان سے کہ بھائی آپ ارادہ کریں یہ کہ آپ تقلیل طعام، تقلیل کلام اور تقلیل منام، مطلب کم کھائیں گے، کم بولیں گے اور کم سوئیں گے، اور اس کے علاوہ جو مقصود آپ کی عبادت کا وہ کریں گے۔ دوسرا میں کچھ ٹارگٹ ان کو دیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ نے شروع کے 3 دنوں کے اندر ہمیں مکمل نماز یاد کر کے سنانی ہے۔ آپ کو یاد ہے آپ پہلے دن سنا دیں ہمیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو آپ ہمارے ساتھ جو طلباء ہمارے مدرسے کے موجود ہیں جو عالم بن رہے ہیں، ماشاءاللہ کچھ عالم بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، ان سے آپ باقاعدہ سیکھیں آخری 10 صورتیں اور مکمل نماز۔ تو یہ شروع کے 3 دن کا ٹارگٹ ہمارا ہوتا ہے کہ اس میں کریں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہم جو ہے باقاعدہ قاعدے کی اور نادہ کی کلاس لگاتے ہیں 1 گھنٹے کی، تاکہ جتنے لوگ ہیں ان کے اگر قواعد و مخارج میں کوئی ایشوز ہیں تو وہ کرنے کے بعد 10 منٹ کا پھر ان سے سبق وغیرہ سننے کا سلسلہ ہوتا ہے، یعنی وہ آ رہے ہیں نا تو جیسے آ رہے ہیں ویسے واپس نہ جائیں۔ پھر طہارت کے تقریباً مسائل فجر کی نماز کے بعد، عبادات کے معاملات ہے، نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، کوشش ہوتی ہے جتنے مسائل فجر کے بعد ہم بیان کر سکیں ان کو بیان ہم کر سکیں انشاءاللہ۔